السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی اور خیر خیریت سے ہوگی۔ تھمبنیل سے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج میں آپ لوگوں سے 6 ایسی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مزید آگے اپنی بہنوں سے، سگی بہن کے لیے ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی بات اپنی کسی سگی بہن سے بھی ڈسکس نہ کریں، کیونکہ جب قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے، قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنی اچھی چیزوں کو، اپنے گڈ مومنٹس کو، اپنی خوشی کی چیزوں کو آپ لوگوں سے بچاؤ، تو وہ لوگ کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پڑوسی تو ایسے نہیں ہوں گے نا، یا راہ چلتے آپ بیچ روڈ پہ آپ گاڑی والے کو دیکھیں اور گاڑی والے کو نوک کر کے ونڈو اتروائیں، اس کا شیشہ اتروائیں، بتائیں ان کو تو آپ نہیں بتانے والے نا کہ یار یہ ایسا ایسا ہوا، میں اتنی خوش ہوں، فلانا ایسا ہوا، دمکانا ایسا ہوا۔ ہم کس کو بتائیں گے؟ اپنی فیملی میں ہی بتانا، تو پھر نظر بھی انہی لوگوں کو ہی لگتی ہے۔ اور یقین جانیں کہ میں نے اپنی ریئل لائف میں ایسے گھر کو بھی دیکھا ہے کہ اسے نظر لگی، حسد کھا گئی اس گھر کو، اور اس گھر پہ تالے لگ گئیں، اور اس گھر میں کیا کچھ نہیں تھا، ویل مینٹین، ویل آرگنائز گھر تھا، سب ایک چیز تھی جو کہ لوگ اتنی سٹارٹنگ میں لوگوں جو ہے نا چیزوں کے لیے ترستے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں وہ چیزیں کرتے ہوتے ہیں کہ آج یہ پیسے جمع کرتے ہیں تو اگلے مہینے ہم یہ چیز لیں گے، آج یہ پیسے جمع کرتے ہیں تو ہم وہ لیں گے۔ لیکن شکر تھا کہ اس گھر میں سب کچھ تھا، لیکن اس گھر کو نظر کھا گئی۔ انشاءاللہ تعالی میرا دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ گھر دوبارہ آباد ہوگا، میری دلی خوشی ہے، دلی خوشی سے میں یہ دعا کرتی ہوں۔ تو چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی لوگوں کو اپنے پلانز کے بارے میں نہ بتائیں۔ ہر کوئی اپنے سرکمسٹینسز کے حساب سے زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ کام جو کبھی آپ نے کیا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ کام آپ کا ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا ہے، تو لوگوں کو بتانے کا فائدہ کیا؟ چاہے وہ آپ کی اولاد کا کوئی رشتہ ہو، آپ کی اولاد کی کوئی خوشی ہو، آپ کی اولاد کے کوئی ریزلٹس ہوں، آپ کی کوئی پریگننسی کی خبر ہو، آپ کی کوئی سی بھی ایسی چیز ہو کہ آپ کی کوئی ڈیل فائنلائز ہو رہی ہے، تو کیا بتانے کا لوگوں کو فائدہ کہ وہ چیز میں ہرڈلس آ جائیں، رکاوٹ آ جائے۔ اچھا پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ والس والا آیا ہوا ہے، تو پلیز اس کی والیوم کو جو ہے نا، اس کی آواز کو جو ہے نا اگنور کریے گا، لیکن کیونکہ یہ ویڈیو مجھے ریکارڈ کرنی ہے اور وائس اوور ریکارڈ کرنا ہے، اور مجھے جو ہے نا اپلوڈ لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اپنی کمزوریاں، جو بھی آپ کی کمزوری ہیں، کوئی بھی آپ کا فیلئر ہے، کسی کو نہ بتائیں۔ جب انسان اپنی کمزوری کسی کو بتاتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا وہ شکار ہو کے زندگی سے جب وہ ہار رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سمپتی حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دو میٹھے بول پانے کے لیے، دو میٹھے بول سننے کے لیے نا، وہ اپنے ساری جو پرابلمس ہے نا وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھیں ایسا ہوا ہے، فلانا ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں تعلقات ہر وقت ہر انسان سے ایک جیسے نہیں رہتے، کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، کچھ بھی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ناراضگی آ جاتی ہے، تو وہ لوگ اس موقع پہ آپ کو رسوا کرنے کا ہاتھ سے موقع کبھی نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو وہ آپ کی جو وہ کمزوری جو آپ اپنا پیٹ ہلکا کر چکے ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگوں کے سامنے استعمال کرتے ہیں، یا وہ آپ کا تنقید کرتے ہیں اپنے دوسرے دیگر رشتہ داروں میں بیٹھ کے، آپ کو ایک مذاق کا جو نا بہانہ بنا کے وہ اپنی ڈسکشن کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں، اور آپ کی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو ڈسکس کرتے ہیں، تو لہٰذا اپنی کمزوریاں تک کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کبھی بھی اپنے پیٹ میں، اپنے جو بات ہے نا اپنے پیٹ میں ہی رکھیں، اپنی مرادوں کو اپنے پیٹ میں رکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں ایک بات بتاتی چلوں نا، کہ آپ اپنی مطلب ایک بہن بھی اگر اپنی بہن کو بتا رہی ہے نا، تو مطلب آپ یہ دیکھیں وہ جس کو بتا رہی ہیں، کیا اس کا اپنا پیٹ نہیں، کیا پیٹ سے مراد اس کے اپنے بچے نہیں، اس کا اپنا شوہر نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے بھی کمپیریزن میں آ جائے گی۔ اگر ایک ٹائم پہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور ایک ٹائم پہ اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے، اور سامنے والی اپنی بہن کو دیکھ رہی ہے کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کپڑے وہاں سے پہنتی ہے، وہ چیز کرتی ہے، وہ دوسری جو کہ اسٹرگل میں ہے، وہ مانگ تانگ کے اور پیسے لے رہی ہے، اپنے پرابلمس جو ہے بتا کے، اور وہ سمپتی حاصل کر رہی ہے لوگوں سے، وہ پیسے لے رہی ہے کہ آج بھئی اتنی اس کا گھر کا گزارا مشکل ہوا ہے، اس کے اپنے گھر میں یہ پرابلمس چل رہی ہیں، اس کے شوہر کی اتنی انکم نہیں ہے، تو پھر وہ بلا آپ کی ویل وشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ ویل وشر آپ کی، چلو لیٹ سپوز کہہ لیتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن وہ جو وقت گزر رہا ہے، وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس وقت کی ہیں، تو وہ ایک آٹومیٹکلی ایک جیلس والا فیکٹر ارائز ہو جاتا ہے۔
اور پھر وہی چیز جو ہے جلس والا فیکٹر آپ کو ایک نظر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نظر لگتی ہے. اور یہ والی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بالکل، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نظر برحق ہے. تیسری بات، مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں، کیا کام کو انجام دینا ہے، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، ہرگز بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہرگز وہ بات ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چپ رہیں، خاموش رہیں. اگر آپ اپنا کوئی بھی بگ موو لینا چاہتے ہیں، بگ موو لینے سے پہلے اپنا منہ نہ کھولیں، کیونکہ کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے. چوتھی امپورٹنٹ بات، ہر انسان کے اپنے کوئی نہ کوئی سیکرٹس ہوتے ہیں، اپنے راز ہوتے ہیں. بے وقوفوں کی طرح اپنے کوئی بھی سیکرٹس، اپنے کوئی بھی راز کسی کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں. یہ ایک ریکویسٹ ہے. پانچویں بات، کبھی اپنے شوہر کی انکم کسی کو نہ بتائیں. سامنے والا کو مطلب کنفیوز ہی رہنے دیں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، آپ کا کیا کس طریقے سے گھر کے معاملات چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کے گھر کے ایکسپینس ہو رہے ہیں، اور آپ منتھلی کتنا کماتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں، آپ کے میاں جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ چیز چھپ کے کریں. آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے کریڈٹ ہو رہے ہیں، آپ کا کتنا سامان آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کتنی کیا گروسری ہے، کوشش کریں اس کو ہائڈ کر کے رکھیں. کیونکہ 5 fingers are not equal. ہر کسی کی زندگی ایکول نہیں ہوتی. جب ہمارے اپنے ہاتھ پہ 5 انگلیاں برابر نہیں تو سامنے والا کی زندگی آپ کی زندگی کے ساتھ برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس کو سوچ سوچ کر ہی نہ اندازے لگانے دیں، اور اس کو ٹارچر ہی ہونے دیں کہ وہ اپنے ایکسپینسز کیسے کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور کیا معاملات ہیں کیا معاملات نہیں ہیں. اس کو مطلب اس چیز سے سوچ سوچ کو ٹارچر ہونے دیں. چھٹی اہم بات، اپنی ناکامیاں کبھی کسی سے ڈسکس نہ کریں. کبھی ناکامیوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، بیکاز یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے جا کے ایکسپلوئٹ کریں گے. کچھ کام مطلب ایسے اپنے آپ کے، یا اپنے کچھ بھی مطلب اپنے تک رکھیں. اپنے بچوں کے سیکرٹس اپنے تک رکھیں، اپنی مطلب ہسبینڈ کے سیکرٹس اپنے تک رکھیں. آپ کون سی برانڈ کے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے سامنے بالکل ایک رینڈم رہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اپنے گھر کو بچانا ہے. اپنے گھر کو ایک ایسی آگ سے بچانا ہے جس کے اثرات پہ بعد میں آپ لوگ کی پرسنل لائف کو ڈسٹروائے کر دے. تو اپنی وہ آگ سے جلنے سے بہتر ہے نا کہ آپ سامنے والوں کے سامنے بالکل ایک نارمل اور ایک رینڈم انسان بن کے رہیں. اچھا، کچھ کام کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں نا، کہ صبح سویرے جب آپ کے بچے اسکول چلے جائیں، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کے شوہر جب نوکری پہ چلے گئے، تو آپ اس ٹائم پہ نا آیت الکرسی کا ورد لازمی کریں اور ان پہ دم کر دیں. اور رات کو سوتے ہوئے موعظتین پڑھیں. موعظتین کے بارے میں تو بہت ہی ساری جو ہے نا ہسٹریز کی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن ایک اہم بات بتاؤں کہ ایک کوئی صحابی تھے تو رات کی تاریکی کا شکار ہو گئے، اور نہ ٹھنڈی ہوائیں اور طوفانی ہوائیں جو نا چل رہی تھیں. تو انہوں نے موعظتین کا احسار کیا. موعظ کہہ لیں یا 3 موعظتین کہہ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پناہ میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں نا بیوقوفوں والی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ بیوقوف والی چیزیں نہیں ہیں، یہ آپ کا ٹرسٹ ایشو ہے کہ آپ کا اللہ پہ کتنا ٹرسٹ ہے. تو وہ کیا کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے یا کوئی پتے سے کوئی نظر اتار رہے ہوتے ہیں، مرچوں وغیرہ سے نظر اتار رہے ہوتے ہیں، پیسے ویسے سے نظر اتار رہے ہیں. پیسے آپ صرف ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ صرف صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. اور وہ جو دم دونی دے رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے فالتو اور بیکار چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی میں آپ کو کلیئر کر دوں نا ہی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو اس سے نقصان ہونا ہے. تو لہٰذا یہ غیر ضروری چیزوں میں نا اپنے آپ کو، اپنا دماغ بالکل نہ الجھائیں. ریلیکس رہیں. جو بھی مدد لینی ہے نا، اللہ کے بعد اللہ کے نبی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اہم امپورٹنٹ کتاب قرآن پاک، قرآن شریف اور قرآن اور حدیث سے آپ کو جو ہے نا اپنی ہیلپ لینی ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور یہ تھی میری اہم ضروری باتیں جو کہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں. آئی ہوپ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان کو اپنی ڈیلی روز لائف میں نا اس کو اپلائی کریے گا. اور پلیز اپنے سیکرٹس، اپنی کوئی بھی بات اپنے کسی رشتہ دار سے بھی شیئر نہیں کریے گا جو کہ وہ اپنی لائف کی پرابلمس میں الجھا ہوا ہو.
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.